بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تعالی وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل وقال اللہ تعالی واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل صدق اللہ العظیم۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جب پیدا کیا ہے تو بہت سارے رشتوں میں جب وہ پیدا ہوتا ہے تو بہت سارے رشتوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ظاہر ہے وہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا پوتا ہوتا ہے، کسی کا نواسا ہوتا ہے، کسی کا بھتیجا ہوتا ہے، کسی کا بھانجا ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ رشتے پیدائشی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ رشتے بنائے ہیں کہ ایک انسان کو پیدا کیا اور اس کو اس رشتے کے بندھن میں باندھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی منشا یقیناً یہی ہوگی کہ انسان جب اس دنیا میں رہے تو ان رشتوں کو برقرار رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ جب وہ جوان ہو جائے، جب اس کے پاس پیسہ آ جائے، جب اس کے پاس کوئی طاقت آ جائے، یا دنیا کی کوئی اس کو ایسا منصب اس کو دنیا کا کوئی مل جائے، تو وہ اس کے بعد یہ سمجھنے لگے کہ اب میں نہ کسی کا بیٹا ہوں، نہ میں کسی کا پوتا ہوں، نہ میں کسی کا بھائی ہوں، نہ میں کسی کا بھتیجا ہوں، بلکہ اب تو سب کچھ میں ہی ہوں اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان رشتوں کا انسان پاس کرے۔ اور ظاہر ہے انسان معاشرے میں تنہا نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں بالکل ہی تنہا ہو، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہو، نہ اس کا کوئی دوست ہو، نہ اس کا کوئی پڑوسی ہو، تو وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان کی زندگی وابستہ ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا۔ کوئی کسی سے استغنا کا مظاہرہ یوں نہیں کر سکتا، کوئی مالک یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی مزدور کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر کمپنی میں مزدوری کرنے کے لیے مزدور نہیں آئے گا تو پھر کام کون کرے گا؟ یہ جو بلڈنگیں بن رہی ہیں، عمارتیں بن رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں، یہ سارے کام اگر مزدور کہہ دیں اور مالک یہ کہہ دیں، پیسے والے یہ کہہ دیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی مزدور کی، بلکہ مزدوروں کو ہماری ضرورت ہے، اور مزدور یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں کرتے کام، تو یہ کام ظاہر ہے ٹھپ پڑ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر مزدور یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں کسی مالک کی، کسی سیٹ کی ضرورت نہیں، کسی ٹھیکیدار کی ضرورت نہیں، بس ہم خود سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اگر وہ ان سے کام لے لیں تو ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو انسان کی زندگی اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہر انسان یہ گویا ایک گاڑی کے پہیے ہیں، ایک پہیہ بھی اگر گاڑی سے نکل جائے گا تو گاڑی نہیں چلے گی۔ تو اسی لیے رہبانیت کو جو اسلام میں حرام قرار دیا گیا، جنگلوں میں جو لوگ پچھلی امتوں کے چلے جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اس امت میں اس چیز کو ناجائز قرار دیا گیا، اور یہی بتایا گیا کہ ایک انسان کو اس معاشرے کے اندر، گھر کے اندر رہ کر اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے، بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے، رشتہ داروں کے بھی ادا کرنے، پڑوسیوں کے بھی ادا کرنے، سب کے حقوق ادا کر کے اگر وہ دین پر عمل کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے دین اسلام اور مذہب اسلام پر عمل کیا۔ قرآن کریم نے جو یہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیزیں اپنی مرضی میں آئیں اس کو قبول کر لیا جائے اور جو مرضی کے خلاف ہوں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض چیزوں پر آدمی ایمان لے آئے اور بعض چیزوں کو انسان چھوڑ دے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب۔ اور ظاہر ہے اگر کوئی دین کے کچھ حصے کو لیتا ہے، دین کے کچھ حصے کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی عذاب کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے صلہ رحمی کی یہ فضیلت ہے کہ قیامت کے دن صلہ رحمی جو رشتہ ہوگا یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کرے گا، من وصلنی صل من وصلنی وقطع من قطعنی، کہ جس نے مجھے جوڑا یا اللہ آپ بھی اس آخرت میں اس پر رحم فرما دیجئے، اور جس نے دنیا کے اندر رشتے کو توڑا یا اللہ آپ بھی آج اس کو توڑ دیجئے۔
تو اس کا حکم قرآن کریم میں جا بجا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، ان کو توڑنے کا مقصد گویا اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ رشتہ داروں کو ان کے حقوق پورے پورے ادا کر کے دیا کرو۔ آج کل ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہر انسان نفسی نفسی کا شکار ہو گیا ہے۔ جو قیامت کے بارے میں آتا ہے نا کہ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم میں سے اکثریت مسلمانوں کی ہر شخص اپنی فکر میں لگا ہوا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو جائے، میری گاڑی اچھی ہو جائے، میرا بنگلہ اچھا ہو جائے، میرا کاروبار چمک جائے، میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، میرے بچے کو اچھی نوکری مل جائے، اچھی جاب مل جائے، اچھا کاروبار اس کا چل پڑے۔ یہی ہماری کل دنیا ہے۔ ظاہر ہے بچوں کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دے، ان پر خرچ کرے، ان کی تربیت کرے، یہ ساری چیزیں شریعت کا حصہ ہیں۔ لیکن صرف اسی کے اندر محصور ہو کر رہ جانا، صرف اسی کے اندر محدود ہو کر رہ جانا کہ انسان کی کل کائنات یہ بن جائے کہ باہر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے رشتہ داروں کا کیا حال ہے، میرے پڑوسیوں کا کیا حال ہے، میرے ملازمین کا کیا حال ہے، اس طریقے سے یہ رویہ اختیار کرنا ظاہر ہے کسی بھی طرح روا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے جو یہ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ رشتہ داروں کو اس کے حقوق ادا کرو، اس کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح بچے کے حقوق ادا کر رہے ہیں، جس طرح اپنی بیٹی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، جس طرح بیٹے کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اسی طرح اپنے چچا کے، اپنے بھتیجے کے، اپنے بھانجے کے، اپنے دوسرے رشتہ دار کے، جو جس رشتے کو اللہ نے بنایا ہے اس کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ، کہ اگر کوئی شخص کسی مسکین پر خرچ کرتا ہے، کسی فقیر، کسی محتاج آدمی پر صدقہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی اپنے کسی رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک ثواب اس کو ملتا ہے صدقے کا، اور دوسرا ثواب اس کو ملتا ہے صلہ رحمی کا۔ اور صلہ رحمی ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينسأ له في اثره او يبسط له في رزقه فليصل رحمه، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کی اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اب ہمارے ہاں پریشانی کا سبب کیا ہے؟ پریشانی چونکہ ہم مال اپنے لیے جمع کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے جمع کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کا جو قرآن نے حکم دیا آتِ ذی القربى حقہ، یہ حق تو ہم بھلا بیٹھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت کا جو سبب بتایا وہ اسی چیز کو بتایا، اور اس چیز کو ہم نے ترک کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بے چینی آ رہی ہے، ہم بے اطمینانی کا شکار ہو رہے ہیں، ہماری زندگی سے سکون رخصت ہو رہا ہے، ہمارے دلوں میں اطمینان نہیں ہے۔ اور وہ اطمینان کیوں نہیں ہے، وہ برکت کیوں نہیں ہے، وہ عمروں میں برکت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے برکت کا نسخہ بتایا تھا، وہ نسخہ یہ بتایا تھا کہ انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی صرف ذاتی زندگی کے خول سے باہر آ کر باہر معاشرتی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے خاندان میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے خاندان میں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور میں کس لحاظ سے کتنی کسی کی مدد کر سکتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پر احسان فرماتے ہیں، انعام کا معاملہ کرتے ہیں، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میرے اللہ نے میرا بڑا اکرام کیا، اللہ نے مجھے بڑی عزت بخشی۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزمانے پر آئیں اور اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیں تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بے اکرام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے ذلیل کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سبب بیان کیا ہے کلا،
اللہ تعالیٰ نے ذلیل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بے اکرامی نہیں کی. وہ عمل جس نے انسان کو اس دنیا میں ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ اس عمل کا ذکر کرتے ہیں. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بتایا کہ رزق میں جو تنگی ہوئی ہے اور دنیا کے اندر جو عزت میں کمی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے یتیموں کے حقوق بھلا دیے ہیں. تم یہ بات بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے اس مال کے اندر یتیموں کا بھی حق تھا. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ صفت قرآن نے ذکر کی ہے کہ ان کے اموال کے اندر ان لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے جو ان سے مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے جو ان سے نہیں مانگتے ہیں. تو قرآن نے یہ بتایا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما، کہ سارا مال تم جمع کر کے خود کھانے کے چکر میں ہو. جب انسان اس دوڑ میں لگ جاتا ہے، جب انسان اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ یہ سارا مال میں جمع کر لوں، اور مال کی محبت اس کے دل میں اس قدر پیوست ہو جاتی ہے کہ بس وہ اپنی زندگی کے خول سے باہر نہیں آ پاتا، تو اس صورت میں پھر اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہوتی ہے. یہ قرآن کریم کی واضح آیات ہیں، یہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان یہ کرتا ہے کہ انسان سے بہت بڑی دنیا مستفید ہو رہی ہوتی ہے، اس کے خیر سے، اس کے مال سے، اس کے صدقات سے، لیکن قریبی لوگ محروم ہوتے ہیں، پڑوسی محروم ہوتے ہیں. اب اگر ہم پڑوسیوں کو دیکھیں، پڑوسیوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنے حقوق دیے ہیں. قرآن کریم کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کی تینوں قسمیں ذکر کی ہیں، اور تینوں قسموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. ایک آپ کا وہ پڑوسی ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، ایک آپ کا وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی تو ہے رشتہ دار نہیں ہے، ایک وہ پڑوسی ہے جو آپ کے ساتھ راستے میں کہیں بس میں بیٹھ گیا، آپ کے ساتھ کسی قطار میں کسی لائن میں کھڑا ہو گیا، کہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے بس میں اس کے ساتھ بیٹھ گئے. اس پڑوسی کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کثرت سے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہو جائے گا کہ آئندہ سے پڑوسیوں کو میراث بھی ملے گی. پڑوسیوں کے حقوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ فقہ کی ایک اصطلاح ہے جس کو شفعہ کہا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنا مکان بیچ رہا ہے ذاتی، یعنی میرا ذاتی مکان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو بیچوں، لیکن میرا ایک پڑوسی ہے جس کی دیوار میری دیوار سے ملی ہوئی ہے، اور میں وہ مکان کسی تیسرے آدمی کو بھیج دیتا ہوں، شریعت نے اس پڑوسی کو اختیار دیا ہے کہ وہ عدالت میں جا کر یہ کیس دائر کرے، یہ مقدمہ دائر کرے کہ میرے پڑوسی نے یہ مکان بیچا ہے اور میں اس کا زیادہ حقدار ہوں. عدالت اس کو یہ حکم دے کہ وہ یہ مکان مجھے بیچے. شریعت اس شخص کو مجبور کرتی ہے کہ وہ شخص اپنا یہ مکان اپنے پڑوسی کو بیچے اگر پڑوسی چاہتا ہے تو، اور کسی اور کو نہ بیچے. اب دیکھیں، بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا اپنا ذاتی مکان ہے، میری اپنی پراپرٹی ہے، میرا اپنا پلاٹ ہے، تو میں کیوں اس مجبور کیا جاؤں، یا مجھے کیوں یہ بات کہی جائے کہ بھئی تم نے اسی شخص کو بیچنا ہے. لیکن اس سے اس بات کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ پڑوسی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دی ہے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے ایک خلق خدا مستفید ہو رہی ہوتی ہے، ایک بڑی دنیا کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنے پڑوسیوں کا نہیں پتہ ہوتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بکری ذبح کی، اور جب بکری ذبح کرنے کے بعد گھر تشریف لائے تو پوچھا اہدیتم لجارنا الیہودی، کہ ہمارا جو یہودی پڑوسی ہے کیا تم نے اس گوشت میں سے اس کو کچھ گوشت بھجوایا ہے یا نہیں. یہودی پڑوسی کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں. ہمارے ہاں تو اپنے مسلمان پڑوسیوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اپنے ملازمین کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اپنے ملازمین کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ وہ غلام ہوں.
حالانکہ غلاموں کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ وصیت فرمائی، آپ نے فرمایا ارقاءکم ارقاءکم، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اطعموہم مما تأکلون واکسوہم مما تلبسون، کہ جو خود کھاتے ہو اس میں سے ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اس میں سے ان کو کھلاؤ۔ ہم دیکھیں کہ اس حدیث شریف میں سے ہم میں سے کتنے لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ حکم تو غلاموں کے بارے میں ہے۔ غلام کو تو انسان بیچ بھی سکتا ہے، ملازم تو کسی کا غلام نہیں ہوتا، ملازم کو تو بیچا نہیں جا سکتا، ملازم کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ غلام کے بارے میں جب یہ حکم دیا گیا ہے تو ایک ملازم کے کیا حقوق ہوں گے شریعت کی نظر میں؟ ایک حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ملازم ہے، کوئی کسی کے ہاں نوکری کر رہا ہے، کوئی کسی کے ہاں ملازمت کر رہا ہے، تو وہ اس کو یہ سمجھے کہ یہ شاید کوئی مجھ سے نیچے درجے کی مخلوق ہے، یا یہ کوئی کم ترین آدمی ہے۔ یہ ذات پات کی تفریق، پیشوں کی یہ تفریق اس اس کو نہیں مانتی، اس انداز سے، اس پہلو اور اس زاویے سے کہ انسان اس کی وجہ سے کسی کو کمتر سمجھنے لگے۔ شریعت کی نظر میں اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو تھپڑ رسید کیا، تو جیسے ہی میں نے اس کو تھپڑ مارا پیچھے سے آواز آئی للہ اقدر علیک منک علیہ، کہ جتنی قدرت تم کو اس غلام پر ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ قدرت تم پر ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے اس غلام کو مارا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر قدرت دے رکھی ہے، اس لیے کہ تم اس کے مالک ہو تو تم نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کی قدرت نہیں ہے کہ تم جب کوئی گناہ کرو تو اللہ تعالیٰ اسی موقع پر ساری دنیا کے سامنے تمہیں پکڑ کر ذلیل اور رسوا کر دے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان کی زندگی مشکل ہے، ناممکن ہے، مشکل نہیں ناممکن ہے، انسان جی نہیں سکتا اس کے بغیر۔ تو اس لیے ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ درست ہو، ہماری سوسائٹی درست ہو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب مال جمع کرنے لگتا ہے اور اپنی ذات سے باہر نہیں آتا، اپنے خاندان اپنے گھر سے باہر نہیں آتا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں کہ اس کی زندگی میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ وہ بے برکتی کبھی بیماری کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی بے چینی کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی دلی بے اطمینانی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی پریشانی، اور پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ نہ جانے مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے، کون سی ایسی خطا مجھ سے سرزد ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کلا، اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبت پہنچ رہی ہے، جو بے چینی پہنچ رہی ہے، وہ اسی وجہ سے پہنچ رہی ہے کہ انسان سے خود کوئی گناہ ایسا سرزد ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنى وابدأ بمن تعول، کہ اگر صدقہ کرنا ہے تو صدقے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کا انسان خرچہ اٹھاتا ہے، اور اس کو احسان بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ بہترین بات کر دینا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد انسان کسی کو ستائے۔ یعنی جس طرح والدین اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، تو اگر کوئی رشتہ دار مثلاً کوئی چچا اپنے بھتیجے کے ساتھ کوئی تعاون کر رہا ہے، یا کوئی بھانجا اپنے ماموں کے ساتھ کوئی تعاون کر رہا ہے، یا اس کی کوئی مدد کر رہا ہے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس لیے یہ کام نہیں کر رہا کہ اس پر احسان کرے، وہ یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یعنی جس طرح انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھ کے آدمی اپنے کسی رشتہ دار پر احسان نہیں کرتا، یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنے چچا پر احسان کیا نماز پڑھ کے، یا میں نے یہ جو قربانی کی ہے یہ میں نے اپنے ماموں پر احسان کیا، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یہ نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، وہ یہ قربانی اللہ کے لیے کرتا ہے۔
جو بھی نیک کام اس نے کیا وہ اللہ کے لیے کیا، اس لیے وہ کسی پر احسان نہیں جتاتا۔ تو اسی طرح جب وہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی پڑوسی کے ساتھ، کسی ملازم کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہے، تو یہ بات ضرور ہے کہ سامنے والے کو اس کا احسان مند ہونا چاہیے، سامنے والے کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن احسان کرنے والے کو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ یہ باور کرائے دوسرے آدمی کو، اس کو یہ بات بتلائے اپنے قول سے یا اپنے عمل سے کہ میں نے تم پر کوئی بہت بڑا احسان کیا۔ قرآن کریم اس سے منع کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو دوسروں پر احسان کر کے ضائع مت کرو، اس لیے کہ جب آپ نے احسان جتلا دیا کہ میں نے تو اپنے پڑوسیوں کا اتنا خیال کیا، یا میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ تعاون کیا، یا اس پر احسان جتلا دیا کہ میں تو تمہارے ساتھ یہ تعاون کرتا ہوں، اس کا مطلب وہ ضائع ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، انسان اچھے طریقے سے معذرت کر لینا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا، قرآن کہتا ہے یہ معذرت کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان کسی کے ساتھ تعاون کرے اور بعد میں اس کو جتلاتا رہے اور اس کو ستاتا رہے۔ قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شریعت میں جو یہ کہا گیا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو تم سے ناتا توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، یہ جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کی وجہ قرآن علماء نے لکھی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے لیس الواصل بالمکافی، کہ صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں ہے جو بدلہ دے رہا ہے۔ یعنی ایک آپ کا کوئی چچا ہے، آپ کا کوئی ماموں ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ آپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھتا ہے، تو میری مجبوری ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھوں۔ ایسا تو کوئی انسان نہیں کرتا کہ وہ میرے ساتھ احسان کرے، وہ مجھے میرے ساتھ تعاون کرے، وہ میرے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، میری مشکل میں میرے کام آئے، اور میں کہوں کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایسا تو کوئی نہیں کرتا۔ ظاہر امتحان تو اس وقت آتا ہے کہ کوئی چچا ایسا ہے جو میرے ساتھ میری مشکل میں کام نہیں آتا بلکہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے مجھے نقصان پہنچ رہا ہے، وہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، اور جگہ جگہ مجھے اس کی وجہ سے، اس کے قول اور عمل کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اب میں اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہوں۔ یہ جو شریعت نے حکم دیا یہ اس وجہ سے کہ یہ صلہ رحمی اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس کا بدلہ دیا جائے۔ یہ جو قرآن حدیث شریف میں بتایا گیا صل من قطعک، کہ جو رشتہ توڑے اس سے تم ناتا جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو۔ یہ حکم دینے کا مقصد، اس کا پس منظر یہ ہے کہ انسان یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور جب انسان یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اس کی برکت پھر یہ ہوتی ہے، اس کا ثمرہ، نتیجہ، اثر اور حاصل اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی نصوص ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ، احادیث مبارکہ ہیں۔ تو اس لیے یہ جو قرآنی آیات ہیں بطور مسلمان ہمیں یہ حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، جب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم ہے تو قرآن کریم میں اور اسلام میں یہ حکم بھی ہے وآت ذی القربى حقہ، قرآن کریم میں یہ حکم بھی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق ولا المغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ والجار الجنب والصاحب بالجنب والجار ذی القربى، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، کہ یہ جو ملازمین ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے، حاصل گفتگو یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کی حد سے نکلے، اپنے گھر کے خول سے باہر آئے، اور وہ یہ دیکھے کہ میرا یہ مال، اس کے اندر اللہ نے حق رکھا ہے، فی اموالہم حق، اس کے اندر اللہ نے حق رکھا ہے میرے رشتہ داروں کا، اس کے اندر اللہ نے حق رکھا ہے پڑوسیوں کا، اس کے اندر اللہ نے حق رکھا ہے ملازمین کا۔ یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں گے
تو ہمارا یہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا. ہر ایک مسلمان دوسرے کا خیر خواہ بن جائے گا, ہر ایک مسلمان دوسرے کے کام آنے لگے گا. ظاہر ہے ہم جب معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں, ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا, لوگ خراب ہو گئے, تو معاشرہ میرا نام ہے اور معاشرہ آپ کا نام ہے. جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے, میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا کروں, میرے پڑوسی میرے ساتھ اچھا کریں, معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کا سب سے بڑا اثر اولاد کی تربیت پر پڑتا ہے کہ جب اولاد اپنے والدین کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اولاد نصیحت سے زیادہ, گفتگو سے زیادہ, تقریر سے زیادہ اپنے والدین کے اعمال اور ان کے کردار کو کاپی کرتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں. تو جب اولاد اپنے والدین کو دیکھے گی کہ وہ ہمارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح کا تعاون کر رہے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح کا تعاون کر رہے ہیں, تو اولاد جب سیکھے گی تو اولاد بڑی ہو کر وہ بھی اس طرح کے کام کرے گی. اور اس کے اندر ایک بات آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ شریعت کے اندر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ شریعت نام ہے دین کے تقاضے پر عمل کرنے کا. یعنی انسان یہ سمجھے کہ اس وقت مجھ سے شریعت کا مطالبہ کیا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمرے پر جا رہا ہے اور ادھر اس کے گھر کے اندر اس کے بوڑھے والد بیماری کی وجہ سے ہسپتال نہیں جا پا رہے, وہ اپنا علاج نہیں کر پا رہے, لیکن انہوں نے عمرے پر جانا ہے. شریعت اس طرح کی عمروں کی اجازت نہیں دیتی کسی مسلمان کو. اب یہ دیکھا جائے کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے. اویس قرنی رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کر سکے, صرف کس وجہ سے؟